بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی شدید الزامات پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اگلا پلان کیا ہے؟ اگلے چند دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے انتہائی عام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اب گزشتہ روز شوکت خانم اسپتال سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا، یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد دورانیے پر مشتمل تھا۔ انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا، پھر جس طرح صحافیوں پر حملے ہوئے پوری چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد جو یہ موجودہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر، اس پر انہوں نے 3 افراد کے نام لیے اور 1 افسر کا تعلق چونکہ پاک فوج کے حوالے سے تھا، تو اس لیے یہ بڑا سخت رد عمل آیا، اور یہ رد عمل آپ تمام چینلز پر سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے یہ رکھنا ضروری ہے تاکہ آگے جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا ریزلٹس جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر نکل سکتے ہیں۔ اب آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ عمران خان کے ادارے اور مخصوص افسر کے خلاف الزامات ناقابل قبول ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، پاکستان کی فوج ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کا حامل ادارہ ہے۔ پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے۔ وردی پوش اہلکاروں کے ذریعے غیر قانونی کارروائیوں کے لیے احتسابی نظام موجود ہے۔ مفاد پرستوں کے فضول الزامات سے فوجیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو پورے ادارے پر حملہ قرار دیا گیا ہے، اور ادارہ اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ادارے پر لگایا گیا بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ کسی کو بھی ادارے یا افسران کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے حکومت سے درخواست کی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کرے۔ حکومت ادارے اور افسر کے خلاف ہتک عزت پر قانونی کارروائی کرے۔ حکومت جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ یعنی ایک تو کہا گیا ہے کہ الٹا عمران خان جو ہے ان پر کارروائی کی جائے، چونکہ ہمارے جو آفیسر ہیں ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام جو ہے یہ بڑا شدید ہے، اور پاک فوج کے اندر اس حوالے سے یہ ناقابل قبول ہے، قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا سخت رد عمل تھا۔ عمران خان کی جو گفتگو تھی وہ بھی انتہائی سخت تھی، لیکن ان کی گفتگو چونکہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملہ ہونے کے بعد وہ گفتگو ہے، اور اب جو آئی ایس پی آر نے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاک فوج اور عمران خان، یعنی ہم پورے چونکہ ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، تو یہ لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی وہ تو کونے خدرے میں بیٹھ کر، حکومت ویسے ہی نہیں چل رہی، اور وہ انجوائے کریں گے کہ جتنے ان دو فریقین کے درمیان معاملات خراب ہوں گے، اتنا اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ نواز شریف، مریم نواز اور یہ سارا ٹولہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کیا عمران خان کے الزامات جو ہے ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس دی، یعنی کی ہے، اور جو انہوں نے اعلامیہ جاری کی ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ تو ہم اس پر بات کریں گے، تھوڑا سا میں تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگلا منصوبہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی جو واٹس ایپ صحافی اس وقت پھیلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے مسٹر ایکس وائی کا ذکر کرتے رہے، اور ان کو کیوں ان کا یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ اب میں آپ کو علم ہے مجبوریاں بھی ہیں، لیکن ویسے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خوف ڈر، لیکن ہمارا ادارہ ہے، ہمیں عزت اور احترام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور ادارے آمنے سامنے نہ آئیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی آگ بھڑک اٹھے، اور اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس پر تیل ڈالیں، ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے پاکستانی شہری کی حیثیت سے۔ لیکن غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، اور ان کی اصلاح اگر نہیں کی جائے گی اور معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا تو کیا اس سے یہ مسائل حل ہو پائیں گے؟ تو پاکستانی شہری کی حیثیت سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، قطع نظر اس کے
کہ کوئی عمران خان کی حمایت ہے یا کسی ادارے کی حمایت ہے، تو ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو میں سمجھتا ہوں وہ رکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے عمران خان جو ہے وہ وارننگ دیتے رہے، پہلے تو جی آپ نے دیکھا پورا جو رجیم چینج ہوا ان کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ وہ ٹولہ ہے جس کی کرپشن اداروں کو بھی پتا تھا، اداروں کے اندر لوگ بتاتے بھی تھے، لیکن اب یہ ٹولہ قوم پر ہو گیا مسلط۔ اچھا یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی پراسد ہوا، عدم اعتماد کی جو بھی تحریک ہوئی۔ اب نواز شریف ایک مجرم ہے، وہ جو مجرم ہے وہ کھلے عام پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ پی ٹی وی چلاتا ہے، ادارے چلا رہے ہیں، تو عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ کون بند کرا رہا ہے؟ وہ اس کی گفتگو کیوں آن ایئر نہیں ہو سکتی؟ وہ کون ہے جو اس کو روک رہا ہے؟ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسٹیفائی کر رہی ہیں دراصل عمران خان کو اگر غلط ثابت کرنا ہے، عمران خان کو اگر جھوٹا کسی نے ثابت کرنا ہے تو ان کو ان چیزوں کے اور ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، چونکہ جو عوام ہے وہ اس وقت بڑی کنفیوز ہے، وہ بڑی پریشان ہے۔ پریشان اس لیے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت جو ہے ظاہر ہے اس کا مینڈیٹ بھی انہوں نے دیا ہے انتخابات کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی شہری کی حیثیت سے کوئی بھی بندہ کہ یار یہ جو ٹولہ مسلط ہے حکومت کے اندر یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ انہوں نے ذہنی طور پر اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فرشتہ نہیں ہے، یہ غلطیاں کر سکتا ہے لیکن یہ ایک محب وطن نیک نیت آدمی ہے، اور یہ جو ہے ٹولہ اسی لیے اس کے مخالف ہے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے۔ اور پھر آنے کے بعد جو عمران خان کہتا تھا وہی اربوں روپے کو کیسز معاف ہوئے ہیں، اور ایسے لگا ہے جیسے ملک انہوں نے ٹھیکے پر لے لیا ہے۔ اب یہ کام بھی ہوا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی فوج سے اور عدلیہ سے، دیگر اداروں سے بڑا احترام اور عزت کا رشتہ رکھتے ہیں، انہیں عقیدت ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو وہ سلام پیش کرتے ہیں، ان کا یہ ایمان اور یقین ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، اور ادارے کو جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہ اصل میں وہ معاملہ ہے بجائے اس کے کہ اس پر آگ ڈالی جائے۔ اب عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ کیوں جسٹیفائیڈ ہیں؟ اب جو آئی ایس پی آر نے رد عمل کا اظہار دیا ہے وہ پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ اب دیکھیے اس سے کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر یہ پہلے بھی دیا جاتا تو شاید یہ سوالات نہ پیدا ہوتے۔ اب یہاں پر ایک تو پورا بیک گراؤنڈ ہے جی، ڈاکٹر شہباز گل اور اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جو تشدد ہوا، جو الزامات لگائے گئے، کہاں پر رکھا گیا، کون کیا کر رہا تھا، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر یہ ایک تاثر ہے، اس کو زائل کرنا ہوگا ہمارے ملٹری کے اداروں کو کہ جناب ہم ان تحقیقات کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتے، جو الزام ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ننگا کرنے والے، ویڈیوز بنانے والے، تصویریں بنانے والے، بلیک میل کرنے والے جو ان کا الزام ہے یہ درست ہے غلط ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر جتنے بھی عمران خان کے حامی لوگ تھے، یعنی اگر ادارے نیوٹرل ہیں تو عمران خان کے جتنے حامی اینکرز ہیں، یعنی ارشد شریف شہید، ان کا مرڈر ہو گیا، پھر ان کے ساتھ عمران ریاض، ان پر بھی مقدمات قائم کر دیے گیا، یاد امیر کو پھینٹی لگائی گئی، صابر شاکر بیرون ملک چلا گیا، ڈاکٹر معید پیرزادہ، سمیع ابراہیم، سب پر مقدمات ایک ہی ٹائم کے اندر بنے، عدالتوں سے اگرچہ ان کو ریلیف ملا، لیکن اب جو ہے یہ سب کی زبانیں کون بند کر رہا ہے؟ چونکہ تاثر یہ ہے کہ یہ اس وقت حکومت کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ ادارے بند کروا رہے ہیں۔ تو ادارے کیوں بند کروا رہے ہیں بھائی؟ یہ اصل میں چیز ہے جو عمران خان کے ان الزامات کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور وہ جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہ عقل اور فہم کے اندر نہیں آ رہی۔ وہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے ایک زبردستی قوم کو دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی عوام جو عمران خان کے ساتھ ہے، ظاہر سارے تو عوام عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہے، کہ ایک جیسے بندہ تکڑا ہوتا ہے نا، ڈاڈا پنجابی میں کہتے ہیں، اور وہ دھمکا رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کوئی اچھا تاثر جو ہے اس سے نہیں اس طریقے سے جا رہا۔ اب پھر لوگوں نے سوال اٹھایا جی چلیں یہ زبانیں بند ہو گئی جو عمران خان کے حامی ہیں، ٹی وی پر اشتہاری نواز شریف کی کوریج بھی ہوگی۔ اب جنرل فیض حمید ہیں، وہ بھی معزز ہیں، جرنیل ہیں پاکستانی فوج کے اندر،
जनरल बाजवा, दोनों पर लान तान की गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की तरफ से सरेआम जलसों के अंदर उनको घसीटा गया, लेकिन उस वक्त इस तरह का सख्त रद्द अमल क्यों नहीं आया? क्या वो इतने ताकतवर हैं और इमरान खान और ये पीटीआई इतनी कमजोर है? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जहां पर मरियम औरंगजेब ने एक मरतबा कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार यही होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGI पर इल्जाम लगाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, अगर इसको कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है। तो यानी उस वक्त इस तरह का सख्त रद्द अमल नहीं आया, अब आया है, तो ये चीज भी है। फिर जनरल फैज हमीद को सिंगल आउट करके, पहले इल्जामात लगते थे दोनों इन जर्नैलों पर, नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से, लेकिन अब सिंगल आउट कर दिया गया है जनरल फैज हमीद को। अब ये एक इंटरनल मामला है, लेकिन जनरल फैज हमीद पर रोज इल्जामात लगते हैं, रोज मीडिया पर गुफ्तगू होती है, रोज नून लीग के जो टीवी जो सहाफी हैं व्हाट्सएप वो उन पर इल्जामात लगा रहे हैं, उस पर रद्द अमल नहीं आता। और ये मौजूदा जो एक हमला हुआ है और इमरान खान जिस शख्सियत का फौज में नाम ले रहे हैं उस पर इतना सख्त अग्रेशन के साथ रद्द अमल आया है, तो ये क्या मामला है? क्या हर एक के लिए एक जैसा गुस्सा क्यों नहीं है? ये लोगों ने इसके बाद सवालात उठाए हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यहां पर जो है वो कहते हैं साबिक वजीर आजम पर, इमरान खान पर यह हमला हुआ है, कातलाना हमला, क्या ये इतना मामूली वाकया है? अगर मुद्दई को किसी पर शक होता है तो वो FIR के अंदर जो CRPC की दफा 154 है उसके तहत कोई भी मुस्तगीस वो मुकदमा दर्ज करता है और SHO जो है वो पाबंद है वही FIR का इंदराज करने पर जो कोई भी मुस्तगीस जो है वो दर्ज करवाता है। तो ये FIR कौन रोक रहा है? क्योंकि ये तो बुनियादी कानून के अंदर मौजूद है कि किसी पर भी किसी को शक है तो वो मुकदमा दर्ज करवा सकता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी नाम लिए थे उस वक्त। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी कि चले कोई बंदा जो है वो ये गिल्टी है नहीं है, ये बेगुनाह है, ये गुनाहगार है। लेकिन एक बंद क्या साबिक वजीर आजम, एक सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह इमरान खान, क्या वो इतनी मामूली बात है उस पर कातलाना हमला कि उस पर इदारे बजाय इसके कि कहा जाता भाई हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने तौर पर हम तहकीकात करते हैं, आप भी तहकीकात कर लें, ये बहुत सीरियस मामला है और हमें इसको हल करना है, तो बजाय इसके कि उनको इन्वेस्टिगेशन तहकीकात एक कानूनी प्रोसेस है उसकी बजाय उल्टा ऐसी प्रेस रिलीज जारी करना जिससे मजीद एक धमकी अमेज जो तरीका है, क्या ये दुरुस्त है? ये सवाल जो है वो लोगों ने उठाए हैं और इमरान खान की जो तकरीर है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। फिर मखसूस व्हाट्सएप सहाफियों को पिछले कुछ अरसे से कुछ हदायत दी जा रही है, वो ज़ाहिर नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल भी है। फिर इमरान खान के खिलाफ कुछ टोटे वीडियो के क्लिप चलते हैं, वो ट्विटर पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, खास किस्म के वही लोग हैं और मजहबी मुनाफरत के हवाले से भी जो क्लिप आया है वो भी उसी तबके ने दिया है। ये कौन बना रहा है, कहां बन रहे हैं और ये क्यों कौन अपलोड करवा रहा है, ये सारी चीजें जो है वो कहते हैं होनी चाहिए। शख्सियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए तो इसको इदारे पर हमला क्यों तसव्वुर किया जाता है? ये 10 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं और मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है कि ये एंकर जो है इनको यहां पर लगाएं, यहां पर ना लगाएं, इनको हटाएं और उनके लिए ये मामलात बंद हो रहे हैं। अगर तो ये नून लीग की हुकूमत कर रही है, ये जो PDM की हुकूमत है, तो ये इदारा फिर क्यों बदनाम हो रहा है इस पूरे मामले के अंदर? ये इदारे को अपना मामला क्लियर करना चाहिए। नामालूम नंबर से कॉलें आती हैं, वो सारी चीजें इदारे को क्लियर करनी चाहिए ताकि अवाम जो है वो फर्क महसूस कर सके कि उनके जो है वो कौन उनका असल जो है वो इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो उनका टारगेट कौन है। तो अब ये जो प्रेस रिलीज आई है, मैं जाती तौर पर पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये समझता हूं बड़ा एहतराम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, DGI हूं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये प्रेस रिलीज एक बंदे पर कातलाना हमला हुआ है, वो साबिक वजीर आजम है, करोड़ों उसके वोटर्स हैं और ये मामूली बात है कि उसको उल्टा इस तरीके से प्रेस रिलीज दी जाए
کہ جیسے دھمکایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ادارہ کہے بھائی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں. کوئی بندہ جو ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کے لوگ جو ہے ان پر الزامات تو آئے ہیں اداروں کے اندر، اور اس کا ایک مؤثر احتسابی نظام موجود ہے. لیکن بجائے اس کے کہ تعاون کا بولا جائے کہ بھائی ہم تعاون کرتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسا تاثر بنا ہے کہ جیسے کوئی قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. تو یہ میرا خیال ہے ایسے بات ہے جیسے ایک دھمکانے والی بات ہے. اور یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، بہت سارے لوگ اس پر اچھل کود بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تحقیقات کے اندر ایک الزام کوئی بھی کسی پر حملہ ہو وہ لگا سکتا ہے، ایف آئی آر اس کا بنیادی قانونی حق ہے، اور وہ آگے جا کر بے گناہ ثابت ہو جائے کوئی معاملہ نہیں ہے. شخصیات پر ٹارگٹ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر ادارے پر حملہ قرار اس کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ یہ جو حالات ہیں پھر خدا نہ خواستہ، جو کہ تفصیل سے میں نے بات کرنی تھی کہ اب آگے مارشل لا کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، گمبھیر ہو رہے ہیں. اگر یہی جلتی پر تیل ڈالنے کی بجائے اگر پانی نہ ڈالا گیا تو حالات مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آنے والے چونکہ اگلے 20 دن کے اندر نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اور یہ جو دن ہے 3 ہفتے اس حوالے سے انتہائی عام ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی فریق آگے بڑھے اور یہ کم از کم اس پر پانی ڈالا جائے، چونکہ یہ آگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی نفرت کی آگ بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے اداروں کی، پاکستانی عوام کی، سب کی حفاظت فرمائے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.